Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? Let's start our studies. All of you open your books, page number 75. Students, as you know, we were reading Story of Pakistan, chapter 17. Today we will start from page number 75. In 1940, 2 years after Allama Iqbal's death, another big session of the Muslim League was held at Lahore. پریویس لیسن میں ہم نے پڑھا تھا مسلم لیگ جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ جماعت بن گئی، پولیٹیکل پارٹی بن گئی، اور ہر سال اس کے جو ہے وہ سیشن ہوتا تھا، اس کے اجلاس ہوتے تھے، اور ایک جو الہ آباد کے مقام پر 1930 میں ہوا تو علامہ اقبال نے پاکستان کا آئیڈیا پیش کیا، اور اسی طرح سے ہر سال جو ہے وہ اجلاس ہوتا رہا، اور علامہ اقبال کے پاکستان کا آئیڈیا، نظریہ، کانسیپٹ دینے کے بعد جو ہے کچھ ہی عرصے بعد چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام بھی سجیسٹ کر دیا، جو مسلمانوں کا اپنا وطن ہوگا اس کا نام پاکستان رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے علامہ اقبال کی وفات 1938 میں ہوئی، اور اس کے 2 سال بعد 1940 میں مسلم لیگ کا ایک اور اجلاس منعقد ہوا، اور اس سیشن میں وہ سیشن ہوا تھا لاہور میں۔ It was decided that the Muslim League would try to get a separate homeland for the Muslims. This decision was called the Lahore Resolution or the Pakistan Resolution. اس 1940 کا جو اجلاس تھا اس میں خاص طور پہ وہی کنسیپٹ جو علامہ اقبال نے دیا تھا، پاکستان کے علیحدہ وطن کا ایک تصور لوگوں کے اندر پیدا کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ مسلمانوں کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے جہاں مسلمان اپنے دین کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں، اور یہ کنسیپٹ اتنا زیادہ مسلمانوں کو پسند آیا اور اتنا زیادہ انہوں نے سب نے اس کے حق میں رائے دی، اور 1940 کے اجلاس میں اس کے اوپر ایک ریزولوشن بھی پاس کر لیا۔ ریزولوشن کہتے ہیں قرارداد کو، یعنی ایک پختہ ارادہ تہیہ کر لیا، عہد کر لیا کہ وہ اب ایک الگ مسلمانوں کا وطن حاصل کریں گے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ کیونکہ یہ لاہور میں ہوا تھا اس لیے اس کو لاہور ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے، یا پھر اسے پاکستان ریزولوشن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ The Indian National Congress, which was a major political party of India, opposed the idea of Pakistan. جو انڈین نیشنل کانگریس تھی، جو بیسیکلی ہندوؤں کی جماعت تھی، انڈیا کی بہت بڑی یہ پولیٹیکل پارٹی تھی اور زیادہ تر یہ ہندوؤں کی ہی جماعت تھی، تو انہوں نے اس آئیڈیا کو، یہ جو کانسیپٹ پیش کیا گیا تھا علامہ اقبال کی طرف سے اور بعد میں تمام مسلمانوں نے اس کو جو ہے امپوز کیا، اس آئیڈیا کو انہوں نے پسند نہیں کیا اور اس کی مخالفت کی، اور ان کی خواہش تھی کہ اس ریجن کو جو ہے الگ نہ کیا جائے، سیپریٹ نہ ہو، ڈیوائیڈ نہ کیا جائے، بلکہ ایک خطہ اسی طرح رہے جیسے کئی 100 سالوں سے موجود ہے۔ لیکن کیونکہ مسلمانوں کو وہاں پر آزادی نہیں تھی اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے میں، سو مسلمان اس بات پر اب تہیہ کر چکے تھے، عہد کر چکے تھے کہ وہ اپنا الگ وطن حاصل کریں گے۔ تاہم great number of Muslims all over India voted for the Muslim League in the elections of 1945. لیکن ان کے اپوز کرنے کے باوجود، مخالفت کرنے کے باوجود، جب 1945 میں الیکشنز ہوئے، اور الیکشن کا سسٹم جو ہے وہ برٹشرز نے ہی انٹروڈیوس کروایا تھا، اسی لیسن میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا، جب انگریزوں کی یہاں پر حکومت ہوئی تو انہوں نے کئی سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائے، انہی میں ایک سسٹم الیکشنز کا بھی تھا کہ ممبرز کو الیکٹ کرنے کا طریقہ کار ووٹنگ کے ذریعے ہوگا۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں اور جو ہندوؤں کے درمیان ایک اختلاف چل رہا تھا اور مسلمان اپنا علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہتے تھے، تو مسلمانوں کی رائے لینے کے لیے ایک دوبارہ الیکشنز رکھے گئے اور 1945 میں، اور ان الیکشنز میں تمام جو انڈیا کے مسلمان ہیں، مختلف شہروں ریاستوں میں رہنے والے، ان سب نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، ان سب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، زیادہ تر اکثریت نے، کہ پاکستان ضرور بننا چاہیے اور مسلمانوں کا الگ وطن ہونا چاہیے۔ It became clear now that most of the Muslims of India wanted a separate homeland, اور ان الیکشنز کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ انڈیا کے زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ وطن چاہتے ہیں۔
So the British had decided to leave South Asia, but they did not want to divide it into India and Pakistan. جو انگریز تھے, برٹشرز تھے, وہ چاہتے تھے اب یہاں سے چلے جائیں, جنہوں نے زبردستی یہاں قبضہ کر لیا تھا بر صغیر پاک و ہند پہ, اب وہ یہاں سے ساؤتھ ایشیا سے واپس جانا چاہتے تھے, لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس علاقے کو تقسیم کر دیا جائے اور یہ پاکستان اور انڈیا بن جائیں. انگریزوں کی بھی خواہش نہیں تھی, بٹ the قائد اعظم made it clear to everyone that the Muslims would not accept any solution other than the creation of Pakistan. لیکن قائد اعظم نے واضح طور پر یہ کلیئر کر دیا تھا اپنے مختلف خطابات میں بھی, اور جو تحریکیں چل رہی تھیں ان کے ذریعے, اور جو ان کے آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے ان سب میں واضح طور پہ یہ بات کہہ دی تھی کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ کوئی بھی اور سلوشن, کوئی بھی حل جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے سوائے یہ کہ پاکستان وجود میں آئے, مسلمانوں کا الگ وطن بنے, اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو کوئی حل نہیں چاہیے, کوئی اور بھی کسی قسم کا ڈیسیجن وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. At last, the British had to respect the decision of the Muslims and Pakistan came into being on 14th August 1947. بالآخر مسلسل مسلمانوں کی جد و جہد, مسلمانوں کی کوشش اور ایفرٹس کے ذریعے پاکستان جو ہے وجود میں آیا, اور انگریزوں کو مسلمانوں کا یہ مطالبہ ماننا پڑا, فیصلہ ماننا پڑا, اور انہوں نے پھر یہاں ساؤتھ ایشین ریجن سے نکلتے نکلتے انڈیا اور پاکستان کو ڈیوائیڈ کر دیا, اور جو علاقے ایسے تھے, جو شہر ایسے تھے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی, تعداد زیادہ تھی, ان کو پاکستان میں شامل کر دیا گیا, اور اس طرح پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. سو دس از دا اسٹوری آف پاکستان. پاکستان کس طرح بنا, یہ چیپٹر میں تو بہت کم آپ کو ایکسپلین کیا گیا ہے. آپ جیسے جیسے آپ کا لیول بڑھتا جائے گا اسٹڈیز کا, آپ کو مزید اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں, ہسٹری سامنے آئے گی, کس طرح سے لیڈرز نے ایفرٹ کی, کس طرح مسلمانوں نے ایفرٹ کی, قربانیاں دی اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے. سو لیٹس کم ٹو دا ایکسرسائز. We have done all question and answers of this chapter. Exercise A, fill in the blanks. Long ago, Pakistan dash and dash were one country. بہت عرصہ پہلے پاکستان, جو آج ہمارا موجودہ پاکستان ہے, اور بھارت, انڈیا اور بنگلہ دیش were one country. یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ ایک ہی بیسیکلی علاقہ تھا, ایک ہی ریجن تھا, ایک ہی ملک تھا, پاکستان, انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. British and European merchants came to this region around dash AD 1600 AD. Queen Victoria was the queen of dash, Queen of England. Dash was a major political party of India. انڈیا کی سب سے بڑی جماعت تھی, سیاسی جماعت تھی, کون سی؟ دا انڈین نیشنل کانگریس. یہ تھوڑا بڑا نام ہے اس لیے تھوڑا اوپر کر کے لکھیے, دا انڈین نیشنل کانگریس. قائد اعظم became the member of Muslim League in dash 1913. مسلم لیگ جو مسلمانوں کی جماعت تھی, پولیٹیکل پارٹی تھی, اس میں قائد اعظم اس کا حصہ بنے تھے 1913 میں. ٹھیک ہے جی. In 1930, Dash presided over the annual session of Muslim League at Allahabad. 1930 میں جو مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا, اجلاس ہوا تھا الہ آباد کے مقام پر, اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ علامہ اقبال نے. پاکستان came into being on dash. ظاہر ہے آپ کو یقیناً پتا ہوگا, پاکستان came into being on 14th August 1947. Clear? This is your book work. نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں کرنا ہے, پراپر اسپیلنگس دیکھ کر آپ کو تمام ورڈز جو ہیں وہ چیپٹر میں مل جائیں گے, ٹیکسٹ میں مل جائیں گے. اور اسی طرح ایک آپ کا یہاں پر ایکسرسائز سی ہے, کلیکٹ پکچرز, میک اے فوٹو البم آف دا لیڈرز آف انڈیپینڈنس اینڈ پریزنٹ اٹ ان دا کلاس. جتنے بھی آزادی کی تحریک کے لیڈرز تھے, رہنما تھے مسلمانوں کے, ان سب کی جو ہے وہ پکچرز آپ حاصل کریں اور ایک فوٹو البم بنائیں.
اور آپ اپنی کلاس کے سامنے پیش کریں. آپ البم بھی بنا سکتے ہیں یا پھر ایک چارٹ لے کر آپ اس پر وہ پکچرز جو ہیں وہ پیسٹ کریں, ان کے تمام لیڈرز کے جو ہیں وہ ناموں کے ساتھ ایک خوبصورت سا آپ لیڈرز آف انڈیپینڈنس کے جو ہے ایک چارٹ بنائیں اور خوبصورت سا, اور وہ آپ نے, یہ آپ کا کریٹو ورک ہوگا, اور کوشش کریں اسکول کھلنے تک آپ بنا لیں اور اپنے ساتھ لے کر آئیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا آج کا کام ہے. ریمیننگ ایکسرسائز انشاءاللہ اگلے لیسن میں. اللہ حافظ.